الگ برباد ہو جاتی ہے اور لڑکے کی زندگی الگ برباد ہو جاتی ہے، اور ساری زندگی ان میں نباہ نہیں ہوتا، اور صرف طلاق کے لفظ سے بچنے کے لیے دو زندگیوں کو برباد کر دیتے، اپنی انانیت پر اس کو قربان کر دیتے۔ تو نبیوں نے طلاق دی، اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی، اور نباہ کے واقعات، دونوں واقعات موجود۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، طلاق نہیں دی، نباہ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، طلاق نہیں دی، نباہ کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اشارہ کر گئے ابراہیم علیہ السلام کے چوکٹ بدل لو، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو یہ دونوں طرح کے واقعات موجود ہیں۔ پہلی کوشش جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے نباہ کرنا، نباہ کرنا، کہ یہ عظیم الشان رشتہ ہے اور اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قربان نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اگر برداشت کر لے تو امام غزالی کی ایک روایت یاد آ گئی کہ جس کی بیوی نافرمان ہو، بدتمیز ہو، اور وہ اس پہ صبر کرے تو اسے وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا، اور جس کا خامند بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، انسانیت سے گرا ہوا ہو، اور اس کی بیوی صبر کرے تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ساتھ۔ حضرت آسیہ نے جان دے دی، اپنے آپ کو ختم کر دیا، فرعون نے سولی پہ لٹکا دیا۔ تو گھر کی زندگی کو بچانا یہ اولین بات ہے، لیکن یہ شق بھی ہے، لہذا آج تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں گا کہ اگر نباہ نہیں ہوتا اور کسی شکل میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، پہلے سمجھانا بجھانا ہے، پھر اگر سمجھانے بجھانے سے کام نہیں بنتا ہے تو پھر اپنے بڑوں میں سے ایک لڑکی کا گھر کا کوئی بڑا آ جائے، ایک لڑکے کے گھر کا کوئی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ بتاؤ کتنی اللہ نے تاکید فرمائی اور کتنا اہتمام فرمایا کہ بھئی جلدی نہ کرنا۔ اب پڑھ لکھے طبقے میں طلاق بہت زیادہ ہو گئی، اور اس کی وجہ عدم برداشت ہے کہ یہ کالج کی تعلیم، یونیورسٹیز کی تعلیم اور یہ کو ایجوکیشن، اس نے ہمارا فیملی سسٹم بہت ڈسٹرب کیا ہے، اور ہائر سوسائٹی میں طلاقیں بہت زیادہ ہیں، نہ لڑکے میں برداشت ہے نہ لڑکے میں برداشت ہے، اور ادب آداب نہ کسی نے سکھائے ہیں نہ کسی نے بتائے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، گھر مٹ رہے ہیں، گھر ختم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں نہیں جڑ سکے، اور ان کے ساری کوشش کے باوجود لڑکی کوشش کر رہی ہے نہیں کام بنا، لڑکا کوشش کر رہا ہے نہیں کام بنا، تو پھر ایسا کرو کہ ایک بڑا آدمی آ جائے لڑکے کے رشتہ داروں میں سے اور ایک آ جائے لڑکی کے رشتہ داروں میں، دونوں مل کر وہ بیٹھ کر ان کی صلح صفائی کی کوئی بات کریں۔ اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر طلاق ہے۔ لیکن طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله۔ یہ جو کٹھی تین عدالت میں گئے، لکھو تین، اور منہ سے بھی بولے تھے کٹھی تین، پر اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر لیے کہ اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شریعت میں طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جب عورت مینسز سے پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دے۔ ایک طلاق کے بعد یہ الگ ہو گئے لیکن رہیں گے ایک ہی گھر میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی اپنے آپ کو خوب تیار کر کے رکھے، زیب و زینت اختیار کر کے رکھے کہ شاید خامند کا دل مائل ہو جائے، اور کوشش ہو کہ دل مائل ہو جائے۔ اگر اس کا دل مائل نہیں ہوتا تو جو 3 طلاق سے کام لینا ہے وہ ایک سے ہی ہو جاتا ہے، ایک طلاق سے بھی ختم، لیکن دوبارہ کبھی ندامت ہو اور دوبارہ رشتہ قائم کرنا ہو تو راستہ موجود ہے کہ بھائی آؤ جو دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، عدت گزر جانے کے بعد ایک کے بعد ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور عدت کے اندر جب چاہے رجوع کر لے، پھر نہیں دل کھلا تو چلو بھائی دوسری طلاق دے دو، تیسری مت دو، الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہیں، تیسری کو روک لو، مت دو، نہیں کوئی، چونکہ اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں تیسری طلاق دینے کی۔ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر الگ ہونا ہے تو ہو گئے، اور اگر جڑنا ہے تو جڑنے کا راستہ موجود ہے۔
اور اگر زیادہ ہی غصہ ہے تو 2 دے دیا بس کرو، اب طلاق مرتان، اب تیسری مت دو، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر ایسا کرو کہ صلح کر لو اور آپس میں مل جاؤ، گلے مل جاؤ، اور اگر صلح نہیں ہے تو پھر اس کو روانہ کرو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، احسان کے ساتھ، دھکے دے کر نہیں، لڑائیوں کے ساتھ نہیں۔ ایک والد نے مجھے فون پہ وہ ایک نوجوان آیا گا جی، وہ بس آپ کا ایک فون ہوگا میرا گھر آباد ہو جائے گا۔ کیا ہوا کہ بس وہ میں نے طلاق دے دی ہے تو وہ والدین بھیج نہیں رہے، تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف طلاق کہا تھا، تو بس وہ تو میں نے اس کے والد کو فون کیا تو اس نے کہا جی آپ صورتحال سن لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا۔ کہ اس نے مجھے بلایا، میں اس کے گھر گیا ہوں تو میری بیٹی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کو مار رہا تھا، اور مارتے مارتے کہہ رہا تھا لے جائے اس کو، اور ساتھ گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے 3 دفعہ، اس نے میرے سامنے تو بدبخت، تو میرے پاس کیا کرنے ہے؟ اپنے گھر کو آگ لگا کے مجھ سے کون سی فائر بریگیڈ چاہتا ہے جس سے میں تیرے گھر کی آگ بجھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے طلاق مرتان ہے، پھر امساکم بمعروف ہے اور تسریح باحسان ہے۔ کیا خوبصورت بات کہ اب اگر صلح ہو گئی ہے تو پچھلی باتیں یاد نہیں کرنی۔ امساکم بمعروف، تو نے یہ کیا تھا، تو نے مجھے طلاق دی تھی، میں نے تمہیں طلاق دی تھی، ان باتوں کو دفن کر دو، مٹا دو، اور اگر فارغ ہونا ہے تو پھر اس کو عزت اور احترام سے روانہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، نفرت نہ پیدا کرو، لڑائی نہ پیدا کرو، جھگڑا نہ پیدا کرو، دشمنی نہ پیدا کرو۔ یہ ساری باتیں ہمارے ہاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے قرآن کا۔ تفصیل سے سورہ بقرہ میں 3 رکوع اس پر آ رہے ہیں، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا، 12واں 13واں 14واں 3 رکوع مسلسل طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے رشتے آباد رکھے، سب کے گھر آباد رکھے۔ گھروں کو توڑنے والی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ سن کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 99% جو گھر ٹوٹتے ہیں اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے، 1% کوئی اور سبب ہوتا ہے، لیکن چلو تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، 95% گھر اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، 5% کوئی اور اسباب ہوتے ہیں۔ تو بچوں اپنے زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو، اور زندگی بھر کا ایک سبق ہے برداشت کرنا سیکھ لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ کمینے کا لفظ استعمال کتنا خوفناک، لئیم، نافرمان بھی نہیں کہا، بدمعاش، کمینہ کہا، جو پستی کی آخری حد کے لیے اردو میں جو لفظ ہے وہ کمینہ ہے۔ کمینہ عورت بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لَأَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، تو آپ نے فرمایا مجھے کمینہ بن کے رہنا منظور نہیں ہے، مجھے کریم شریف بن کے، چاہے مجھے دب کے چلنا پڑے، مجھے یہ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ میں کمینہ بن کے زندگی گزاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ نہیں گزارا ہو رہا تو کہا لڑو نہیں، تسریح باحسان، تعلق بھی رکھو، سلام دعا بھی رکھو، مقدر میں نہیں تھا، نہیں ہوں۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ، بچوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ میرے نبی کی زندگی کو سمجھانے والے بن۔ نیت کرتے ہو نا؟ انفاق کو تھوڑا سا اور سود کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں، کھل کے چھپ کے، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے سخی لوگوں کے لیے، مال خرچ کرنے والوں کے لیے۔ انسان کی 2 کیفیتیں ہیں۔ آنے والے وقت میں کوئی مصیبت نظر آ رہی ہے، اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ گزرے ہوئی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیوں پر جب کوئی خیال آتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مال ہم کیوں نہیں خرچ کرتے کہ وہ بڑے دکھ دیکھے ہیں، اب تو دولت ہاتھ میں آئی ہے، اب اس کو لٹا دیں گے تو آگے کل کو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ خوف اور حزن، اس کے بیچ انسان چلتا ہے ساری زندگی۔ تو مال خرچ کرنے میں جو رکاوٹ ہے
وہ ہے اس کا خوف اور اس کا غم. تو اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تم اللہ کے نام پہ دو، نہ تمہیں کبھی خوف آنے دے گا نہ تمہیں کبھی غم آنے دے گا. اور جو سود والے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، یہ یہاں بھی برباد ہیں، یہ آگے بھی برباد. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پرسوں کہ سود خور اللہ کے نبی نے دیکھا معراج میں لوگوں کو سزا مل رہی ہے. سود خوروں کی سزا سب سے عجیب تھی کہ ان کے پیٹ گنبد کی طرح اور سانپ اندر گھسے ہوئے تو ان کو اندر سے کاٹ رہے تھے، جو دکھ اور درد میں سب سے خوفناک چیز بن جاتی ہے، اندر سے ان کو سانپ وار کر رہے تھے. تو مال خرچ کرنا، اللہ سے سخاوت مانگو، یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی بنا، کہ اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں. اور اسلام کا جو موضوع ہے وہ حرص و ہوس نہیں، ایثار، سخاوت، خدمت خلق اور قربانی ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینا تھا قرضہ کسی سے، وہ لینے ان کے گھر پہنچے، وہ گھر چھپ گیا تو باہر کھڑے ہو گئے، انہیں زور زور سے آواز دی، باہر نکل، مجھے پتا ہے تو اندر ہے. وہ نکل نہیں رہے تھے کہ مانگے گا، میرے پاس ہے نہیں. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو باہر آ گیا. تو آپ نے فرمایا کیوں چھپ رہا ہے مجھ سے؟ کہ میں تنگ دست ہوں، ادا نہیں کر سکتا. تو ابو قتادہ رونے لگے اور فرمایا جاؤ معاف کیا. پھر فرمایا کہ جو اپنے قرض خواہ کو مہلت دے یا معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور ایک عجب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا. پھر اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا. اللہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کچھ تو سوچو کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں لایا. پھر کہنے لگا ایک بات ہے اگر تیری بارگاہ میں کوئی اس کی قیمت ہے. اللہ کو تو سارا پتا تھا. اللہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تو نے مجھے مال دیا تھا تو میں تجارت کرتا تھا، لوگوں کو مال اٹھواتا تھا، جو پیسے نہیں دیتا تھا اور دے سکتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا کہ پیمنٹ پہنچاؤ. میں اسے مہلت دیے رکھتا تھا، جب دے ٹھیک. اور جو تنگ دست ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو میں کہتا چلو اس کو معافی کر. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے، یہ تو میری صفت ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. چل بس اسی پر تجھے جنت کا فیصلہ. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ. اب یہ مزاج شریعت ہے. اور سود کیا ہے کہ اگلے کا خون نچوڑ لو، اس کی رگوں میں جو بہتے والا خون ہے وہ بھی نکال. تو سود خود غرضی، حرص و ہوس اور لالچ کی بنیاد پر ہے، اور اسلام ایثار، قربانی کی بنیاد پر ہے. مدینے کے نبوی دور کی کیا زندگی. ایک صحابی نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی سری ایک گھر بھیجی. اس نے کہا ہمارا تو آج کی روٹی ہے، اس کو دے دو. وہ اس کے گھر چلی گئی. انہیں کہا ہمارے گھر آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو. وہ اگلے گھر چلی گئی. انہوں نے کہا ہمارے پاس آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو. 7 گھروں میں سری چکر کاٹ کے پھر پہلے گھر میں آ کے اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو. یہ اسلام کا ذوق ہے اور مزاج ہے. سخاوت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین فیصلہ بعد میں شمار کیا جاؤں. تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر تو سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے بہترین انسان بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ امت کو ہمت دے، ہمارے تاجر اور ہمارے ذمہ دار یہ سود سے بچیں، اور جو ہمارے عوام الناس میں مالدار لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں اس سے بچیں، تو ان کی آخرت بھی بن جائے گی، ان کی دنیا بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور یہ ہے جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو. کون سے 2 نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات.
آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے۔ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آمن الرسول، 2 آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟ میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون ہے؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی، ٹھیک ہے، یہ میرے بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ 2 جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارعف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك سائل الا ملكه، وكل ظل طالس الا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية
نهاية الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہے. یہاں ظفر عباس SSP تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھ ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی. تو عبد الخالق کا ایک اور SSP 3 چلے لگا رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا. کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں وہ کٹھے تھے. اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا یہ قریب تھا. تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہذا وہ بے نیاز ہو گیا. تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا. وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو وہ داڑھی میں تھا. تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو. اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ. تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دے. کل صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ. اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ. انہوں نے پھر محنت کی، کہنے لگا صوفی صاحب ہمیں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، اب کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ. تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق. آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی SSP، کیونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا. انہوں نے کہا عبد الخالق سر اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، کیونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا SSP یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، SSP سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے. میں کہتا میرا بیڑا غر کر دے گا. چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیر تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی. تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے. سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ. تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں. یعلم السر و اخفا. اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ تُخْفُوا وَسَاوِسْ. خیالات اللہ وہ بھی دیکھے، لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو قدرت، ہر چیز پر قادر ہے. تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے. تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے. تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے. کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی گئی، یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے پڑھ لو، اسے کرو گے نا؟ ہاں یہ کروں گا. تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا. پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. تیار ہو گئے؟ تیار. چلو بھائی نوکری پکی. تو تنخواہ کیا لوگے؟ تنخواہ کیا لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا
اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ. یہاں الٹا ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں، تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں، تنخواہ زیادہ ہو. یہ دونوں طرف کی نفسیات. کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے، پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا دے. تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لیں. سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا. کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے. تو وہ کہ ہاں یہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے. ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے. نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے، کچھ روکتا ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں، اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے. وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں. تو اللہ کہتا ہے تو کہہ، تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں. کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ تو نکل جا. تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ. کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھنا میری. اللہ کا ٹھیک ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ. اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں، اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں. آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا، اوکھے مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے کام لینا. جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے. سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو. اللہ کہہ رہا مانگ. اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا. تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراثی آ گیا. سب سر بخت دی خیر سرداریاں کہے. میں کہا کیویں؟ میرے پتر نو نوکری لوا. میں کہا میراسیاں کدی نوکری کیتی؟ اگر بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے. اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرہ بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے. تو میں کہا نوکری کرتے ہیں کہ جی کرنا ہے جی، بھوک مردے پہ ہیں. تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست سے، میں ان کو فون کیا اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں. کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں مزدوروں. تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر چ رکھ لے سے. سر وقت دی خیر آباد رمین اللہ بخ دے رہے. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دے رہے پہنچے ہوئے. میں کہا میں نوکری واسطے کے لیے آئی تھی، کدے آ گئے؟ اس کا باپ کہنے لگا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے، میرا پتر افسر لگدا، انہاں تے بوریاں ڈھوون تے لا چھڑے، بلا ز میراسیاں کدی بوریاں چاہیاں. میں کہا میں تینوں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے. تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا. سورہ بقرہ تو میں انہیں مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا. تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے. وہ کیا ہے؟ واعف عنا، ساری معاف کر. عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے. واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. ورحمنا، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول دے. انت مولانا. اللہ ہی سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی
اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے؟ تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں ہی تو تیرا مولا ہوں، میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی مانگ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں، پھر رب رمیت من غیر رامن کو استعمال کیا ہے، تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری تو منی ویلی ہے کہ اس میں اللہ کی کمال شفقت، کمال محبت، کمال رحمت۔ ذرا غور تو کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے، کبھی بھول کے کبھی جان کے، تو کہتا دو میں وارثان کچھ نہیں آکھنا، لا تو آخذنا کچھ نہ کہنا، سبحان کہلوانا والا یاد کروانا والا، یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ عرش بنی ہے۔ اور آگے دیکھو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی، پھر اپنی سستی کی گنجائش لی کہ اوکھے کام نہ کہنا مجھ، جو پہلوں کو تو نے کروائے نا وہ میں نے نہیں کرنے، میں سوکھے سوکھے کروں گا، پھر ان سوکھے سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا، تنخواہ پوری دینا، انہوں نے کہا جا پوری لے جا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، میں دعوے سے اللہ مجھے بچائے، میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی دعوے سے ڈرتا ہوں، اور اتنا ہی تکبر اور حجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ تو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے، کہ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم ہے۔ اس میں آدمی عجب تکبر کا شکار ہو جائے تو نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی، اور اس میں تواضع عاجزی اللہ اس کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، میرے رب کے دی ہوئی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بھی سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ، اتنی سہولتیں دینے کے بعد تنخواہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا، تو کہتا تنخواہ یہ مانگ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، دنیا بھی بن گئی، عاقبت بھی بن گئی، انت مولانا۔ یہ تسلی کے لیے بھائی ڈرو نہیں، مانگو، کھل کے مانگو، کھل کے مانگو، ڈر رہا ہے کہ اتنا دے گا بھی صحیح کہ نہیں دے گا، بھی صحیح کہ نہیں دے گا، تو کہا انت مولانا، تو نہیں دینا اور کس نے دینا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفر پر غلبہ نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ تو میرے رب کے رحم کرم، ایک آخری بات کر کے پھر دعا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبنا کیا ہے، یبنا آدم انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، یہ میرے رب کی چاہت، جو اس کی کتاب ہے یہ میرے رب کی چاہت، ایک میری چاہت ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو خواہشات کا ایک جنگل ہے، تو زندگی مختصر ہے۔ انسان کی بے بسی یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی تھوڑی، مختصر زندگی میں کتنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، لہذا خواہشات پہ چلنے والا راستہ اس میں سکھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت ڈیل کی ہے، انت ترید و انا ارید، ایک تیری خواہش اور چاہت ہے، ایک تیرے رب کی، تیرے رب کی چاہت یہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، تو اس چاہت کے آگے سر جھکا دے، پھر تو کیا کرے گا، کَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ میں کر دوں گا۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے میں کتنی گنجائشیں نکال کے اس نے خود دی ہیں کہ گنجائشیں مانگ لو، مجھے پتا تم کمزور بھی ہو
مجھے پتا ہے تم جلد باز بھی ہو، مجھے پتا ہے تم غصے والے بھی ہو، مجھے پتا ہے تم ضعیف بھی ہو، خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا وکان الانسان قتورا وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ یہ سارا قرآن بتا رہا ہے کہ بخیل بھی ہو، جلد باز بھی ہو، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، یئوس قنوط فرح فخور، یہ سارے اکثرے تو اللہ ہمیں کر کے دے رہا ہے۔ تو اس کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا ہے سہولتیں مانگ، کچھ کروں گا کچھ رہ جائیں گا۔ چلو ٹھیک، معافی مانگو کہ ہم مانگو، معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، جتنے بھی کرو گے میں معافی مانگو معاف کر دوں گا۔ آدم اور شیطان میں کیا فرق ہوا؟ ایک نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور ایک نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ گناہ ہو جانا بچوں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کی نیک آدمیوں کی غلطیاں نہ پکڑا کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، یاد رکھو برباد ہو جاؤ گے۔ کہ نیک سے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا؟ کائنات کا واحد طبقہ جب سے انسانیت بنی، واحد جماعت جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، اور جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، سبحان، تو ان سے خطا نہیں ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ تو بڑے سے بڑے مرد سے عورت سے خطا ہو سکتی ہے، کسی کی خطاؤں کے پردے چاک نہ کرنا، اندھے ہو جانا دیکھنے سے۔